خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر الذين كفروا لهم عذاب شدید والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ گزشتہ مجلس میں یعنی 2 ہفتے قبل آپ سے گوش گزار کی تھی اور امید قائم کی تھی آپ سے کہ ہمیشہ آپ اس بات کا خیال رکھیں گے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ مجلس میں یعنی گزشتہ درس میں جب درود پاک پڑھا گیا تو جو اس سے پچھلے جمعے کو جو کیفیت تھی وہ دیکھنے میں نہیں آئی، حالانکہ بات سمجھائی تھی، سمجھا کر عرض کیا تھا کہ درود پاک اونچی آواز سے پڑھیں، تو پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم کما بارکت علی محمد۔ ایک دفعہ کافی، ایک دفعہ پڑھیں، چج کا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ چج سے مراد ہے اونچی آواز سے اور محبت کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک دفعہ پڑھ لیں لیکن اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ بس ہو گیا، اب درس سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ اس آیت کا مفہوم گزشتہ مجلس میں ہو چکا تھا، لیکن مضمون یہیں سے شروع ہو رہا ہے آج کے درس کا۔ ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اس کو دشمن بنا کر رکھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔ لیبل اگرچہ اس کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے بلانے کا، بہکانے اور پھسلانے کا، لیکن حقیقت عداوت پر مبنی ہے۔ عداوت ہے ابن آدم سے، انسان سے، اس لیے اس کی خواہش ہے کہ سارے کے سارے انسان کیا ہو جائیں، لیکونوا من اصحاب السعیر، جہنمی بن جائیں۔ یہ انتہا درجے کی دشمنی ہے۔ ایک دشمنی مال کی وجہ سے قائم ہوتی ہے، ایک دشمنی جان کی وجہ سے قائم ہوتی ہے۔ جب مال چھین لیا دشمنی ختم، جب جان لے لی دشمنی ختم۔ شیطان کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک انسان کو ابدی دائمی جہنمی نہ بنا دے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی نہ بنا دے، اس وقت تک یہ خوش نہیں ہوتا۔ اللہ ہی اس کے مکر سے بچائیں، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائیں۔ لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس سے بچاؤ کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ جیسے ظاہری جان و مال کے دشمن سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے اسلحہ ہیں، ہتھیار ہیں، ڈھالیں ہیں، طریقے ہیں، تو
تو ایسے ہی اللہ پاک نے اس ازلی اور دائمی اور روحانی ایمانی دشمن سے محفوظ رہنے کا بھی طریقہ ہمیں بتلایا ہے، جس کی وضاحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کہ ذکر اللہ ایک ایسی مبارک عادت ہے، اللہ کا ذکر خصوصاً تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر، کیونکہ خلوت و تنہائی میں ہی شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسے زیادہ تر کامیاب تنہائی اور خلوت میں ہوتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی مؤثر خلوت ہی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور اس کی یاد کا ہوگا۔ تو ذکر بڑی نعمت ہے۔ ذکر کی عادت اگر ہمیں پڑ جائے، جیسے ہم مجلس میں ہمیں توفیق مل جاتی ہے آنے کی، ایسے اگر کچھ دیر، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، جتنا بھی شیخ نے بتلایا ہو معمول، کم از کم آدھا گھنٹہ، کم از کم آدھے گھنٹے سے کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم آدھ گھنٹہ تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر جو ہے عادت اگر ہماری پڑ جائے اللہ اللہ کرنے کی، ذکر کرنے کی، اس کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور مشاہدہ کریں گے اس کا۔ خصوصاً لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ تو شیطان کے لیے، اس دائمی ازلی اور ابدی دشمن کے لیے بہت بڑی تلوار اور ہتھیار ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بعض ذکر کو اہمیت نہیں دیتے ساتھی، درس سن لیں گے جا کر، نہیں تو دعا میں شریک کر لیں۔ بھئی جو ذکر سے محروم ہے وہ ہر چیز سے محروم ہے، جو ذکر سے محروم ہے ہر چیز، ذکر کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ اپنی یاد کی توفیق اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، یاد رکھو، اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں۔ ساتھ ہو کے بیٹھ، فوراً کوئی جگہ خالی ہو تو پر کر لیا کریں فوراً، وگرنہ ہمارا دشمن آ کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ دشمن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، وہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں مل کے کھڑے ہوا کرو، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وعظ کی مجلس اور ذکر کی مجلس، ذکر کے حلقوں کا بھی یہی حکم ہے جو نماز کا حکم ہے۔ توجہ ہے؟ یہ ساتھی کے مراقبے میں بیٹھیں، اپنا چہرہ مبارک میری طرف کریے، ایسے تو یہ مزہ نہیں ہے، میری طرف دیکھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنو بات سننے کا سمجھ تب آتی ہے جب آپ دیکھیں گے ادھر۔ یہ مراقبہ تو نہیں کر رہے ہم، یہ درس ہو رہا ہے، درس کے آداب ہو رہے ہیں، ذکر کے آداب ہو رہے ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ساتھ ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے بھائی۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ جو نماز کا حکم ہے وہی کس کا حکم ہے؟ ذکر کا، ذکر اللہ کے حلقے کا اور واعظ کی مجلس کا۔ واعظ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، جیسے درس میں آپ بیٹھیں، ذکر میں بیٹھے ہوں، جگہ خالی اس کو پر کرو۔ کوئی ساتھی اٹھ جائے، اس سے تقاضا ہو جائے، فوراً اس جگہ کو کیا کرنا ہے؟ پر کر لینا، تاکہ ہمارا دشمن آ کر، کون ہے دشمن؟ شیطان۔ اس نے عبادت کے لیے نہیں آنا ہوتا، اس نے خلل ڈالنے کے لیے، وساوس پیدا کرنے کے لیے، دل کو اکھاڑنے کے لیے، دل جمی جو پیدا ہو رہی ہوتی ہے ذکر اللہ میں، اس اکھاڑنے کے لیے وہاں سے آنا ہوتا ہے۔